السلام علیکم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات سے ذکر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ تعالی کی توفیق سے شروع کیا گیا ہے۔ آج اس حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ہوں گی۔ پہلی بات جو ہم سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ سنت پروردگار ہے۔ ذکر سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ کبھی فرمایا انا کفیناک المستہزئین۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی تفسیر لکھتے ہوئے حضرت ابو العالیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو العالیہ کا قول نقل کیا کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر صلاۃ یعنی خصوصی عنایات بھیجتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی فرشتوں کی جماعت میں تعریف کرتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت میں ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کی جماعت میں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ثنا یعنی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جاننا اپنی ذات کو جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور وجود پیغمبر کے بغیر مومن کا وجود ایمانی برقرار نہیں رہ سکتا۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود ارشاد فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں، میرا ان سے رشتہ بہت قریبی رشتہ ہے۔ فمن مات وترک مالا فمالہ لموال العصبہ، چنانچہ میری امت میں سے اگر کوئی فوت ہوتا ہے، دور نبوی کوئی فوت ہوا اور اس نے مال چھوڑا تو اس کا مال تو اس کے ورثہ کا ہوگا، لیکن ومن ترک کلا او ضیاعا فانا ولیہ، لیکن اگر کسی نے قرض چھوڑا یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے، خاندان چھوڑا اور اس کا کوئی اور سرپرست نظر نہیں آتا تو فانا ولیہ، ان سب کا ولی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ امت ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہی ہے۔ جرمن اسکالر سپرنگر جو ایک زمانے میں ہندوستان میں بھی رہے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امت محمدیہ کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے حبیب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ افراد کی زندگیاں اور ہسٹری محفوظ کی، حتیٰ کہ اس امت نے یہ تک محفوظ کر لیا، آپ کی نشست و برخاست تو محفوظ کی ہی ہے، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک انگ تو محفوظ کیا ہی ہے، اس امت نے یہ بھی محفوظ کیا کہ سرکار کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کو ہمیشہ سے قائم رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا وجود اللہ کے دین کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکی ہے۔ برہان روشن دلیل، واضح دلیل، غیر مشکوک دلیل۔ اللہ نے خود اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بینہ کہہ کر، دلیل کہہ کر قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، اور وہ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی اس نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد کی ہستی انسانوں کے درمیان حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، درست اور نادرست کے لیے فرق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ
شعائر اللہ میں سے عظیم ترین شعار اسلام ہے۔ میری بات کو سمجھیے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی اس نے اللہ کا تقوی حاصل کر لیا، اس کا دل تقوی والا ہے۔ فإنها من تقوى القلوب۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات شعائر اللہ میں سے ہیں، جیسے قرآن شعار اسلام ہے، جیسے نماز شعار اسلام ہے، جیسے مسجد شعار اسلام ہے، ویسے خود سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ کا وجود شعار اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے آداب خود قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، یعنی اپنے آداب تو صرف سورہ اخلاص میں بیان کر دیے کہ اللہ کا ادب یہ ہے کہ اس کو اکیلا مانا جاتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ الصمد، اس کو بے نیاز مانا جائے۔ اور صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر کسی کی نہ بنے اور جس کی سب کے بغیر بن جائے، وہ ہے صمد۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ عقیدہ اس کے آداب میں سے ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے آداب خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابہ سے کہا کہ میرے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ کے حبیب کی مجلس میں بیٹھے ہو تو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، خبردار میرے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارنا ہے۔ اللہ نے خود پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارا۔ کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا۔ پورا قرآن کریم کھول جائیے، کہیں بھی آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو نام لے کر پکارا۔ حضرت آدم کو یا آدم اسکن کہا، حضرت نوح کو یا نوح انہ لیس من اہلک کہا، یا ابراہیم قرآن کریم میں آیا، یا یوسف اعرض عن ھذا، یا موسیٰ لا تخف، یا عیسیٰ، انبیاء علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، نام لے کے پکارا ہے۔ ادب ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور دفاع ناموس سید کائنات بھی اللہ کی سنت ہے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا، جو اعتراض کیا، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کو آپ کی جانب سے ہم کافی ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کا دفاع ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں پہلے 3 سال تو خاموشی سے دین کی دعوت کا کام کرنے کا عرصہ ہے، لیکن اگلے جو 20 سال ہیں، ان 20 سال میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر 17 حملے ہوئے، 17 قاتلانہ حملے، یا آپ کو شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں۔
17 9 قریش کی طرف سے، 3 یہود کی طرف سے اور 3 بدوی لوگوں کی جانب سے اور 1 منافقین کی طرف سے اور 1 خسرو پرویز کی جانب سے، لیکن ہر مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی، اس لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کا دفاع کرنے والے ہم ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کانوں کے کچے ہیں، جس کی بات سنتے ہیں اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ قرآن میں الفاظ آتے ہیں قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب جب ان سے پوچھتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا، تو جواب میں کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو ازراہ مزاح یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ اگلا جملہ سنیے قرآن کا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، میرے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، اب معذرتیں مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تمہارا ایمان پہلے تھا بھی، دعوے دار تم تھے بھی اے منافقو، تو اب تم نے یہ جملہ کہہ کر کفر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کفر کہا جا رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا نا کہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم خود گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رسول، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ خود گواہ ہے، کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول۔ یاسین والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی کہ انک لمن المرسلین، آپ ہمارے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انا رحمت مہدات، میں وہ اللہ کی رحمت ہوں جو بطور ہدیہ تمہیں عطا کی گئی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں وہ اللہ کی رحمت ہوں جو اللہ نے بطور ہدیہ تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی نعمت، نعمت عظمیٰ، سب سے بڑا احسان، اللہ نے قرآن کریم میں 3 احسان جتائے ہیں۔ ایک آزادی ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان کو اور ان کی قوم کو غلامی کے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی، احسان۔ دوسرا احسان ایمان ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے کہ ہم ایمان لائے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان نصیب کیا۔ آزادی بھی احسان قرآن کریم میں ذکر کیا، ایمان کا احسان قرآن کریم میں ذکر کیا، لیکن ایک احسان وہ ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کو آزادی ملی، اور ایک احسان اللہ کا وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو ایمان ملا، اور وہ ہے جناب محمد الرسول، جو اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ اس احسان کی قدر ہم پر ضروری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اور قدر کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہم آپ کی ذات عالی پر ایمان لانے میں پختہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کے پڑھنے سے
اگرچہ ہم دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن میری بات کو ذرا غور سے توجہ دیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حیثیات کو ماننا ضروری ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ ماننا۔ دنیا کی کوئی عدالت، کوئی پارلیمنٹ اللہ کے حبیب کے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک ایمان نہیں، صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہیں مانتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر ان کے دلوں میں آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مرد اور عورت کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہ یہ کہے کہ میرا خیال یہ ہے یا میری رائے یہ ہے۔ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ان کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ آپ کا فیصلہ حتمی ہے، آپ فیصل ہیں، آپ مطاع ہیں، یعنی جن کی اطاعت میں نجات ہے، آپ متبوع ہیں، یعنی جن کی اتباع میں ہدایت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی جن پر اللہ نے سلسلہ نبوت و رسالت ختم کر دیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول بحیثیت نبی اور رسول کے نہیں آ سکتا۔ یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی ان حیثیات کو مانا جائے جو قرآن نے متعین کی ہے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم بجا لائی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ، والد سے، وولدہ اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں سے زیادہ میں تمہیں محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک میرا بیٹا اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں پلٹے گا میں کچھ کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن گزر گئے، حضرت سعد سے کسی نے کہا کہ تمہاری والدہ فوت ہو جائے گی اگر اسی حال میں رہی، جائیں ذرا اس کو جا کے سمجھائیں۔ حضرت سعد کو اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا۔ سعد ابن مالک کا ذکر ہے، طبرانی میں یہ حوالہ ہے۔ اور وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس آیت کے تحت امام ابن کثیر نے یہ بات نقل کی۔ حضرت سعد گئے اور والدہ سے کہا کہ اماں جانے دیں، کھائیں پئیں، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، مجھے بڑی تکلیف ہوگی اگر آپ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ ماں نہیں ٹلی، ماں نے کہا نہیں، واپس آؤ، اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آؤ۔ تو حضرت سعد نے جو جملہ کہا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت رہنما ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ اماں تو اس حالت میں مر جائے، پھر تجھے زندگی ملے، پھر مر جائے، پھر زندگی ملے، پھر مر جائے، تیرا 100 مرتبہ مر جانا تو منظور ہے، دامن مصطفیٰ سے جدائی منظور ہے۔ ماں باپ کو قربان کرنے والے، یہ ہے محبت۔ غزوہ بنی مستلق سے لوگ واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ ابن ابی منافق نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو عزت والے نعوذ باللہ ذلیلوں کو شہر سے باہر کر دیں گے۔ عزت والے اپنے آپ کو کہا، اور ذلت والے مہاجر صحابہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو کہا۔ ان عبداللہ ابن ابی کا بیٹا وہ کھرا مومن ہے، یہ وہی ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مبارک مانگا تھا اپنے باپ کے کفن کے لیے تبرک کی نیت سے۔ بیٹا جب اسے یہ بات پتہ چلی کہ میرے باپ نے یہ جملہ کہا ہے تو مدینہ منورہ کی وہ جگہ جہاں سے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے، تلوار کو نیام سے نکال کر کھڑا ہو گیا۔ جب والد وہاں پہنچا کہا رک جاؤ، جب تک اللہ کے حبیب تمہیں اجازت نہیں دیں گے تم داخل نہیں ہو سکتے، تم نے حضور کی گستاخی کی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا، یہ جملہ غور کیجئے، لو شئت لأتیت برأسہ، اگر آپ چاہتے ہیں اجازت دیتے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف فرمایا تو پھر اجازت دی اندر داخل ہونے کی۔ مقداد ایک صحابی ہیں، لوہارے کا کام کرتے تھے۔ عاص بن وائل بڑا مشہور کفار کا نمائندہ، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی۔ عاص بن وائل نے کچھ کام کروایا لوہارے کا حضرت مقداد سے، اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو کہنے لگا کہ اگر مصطفیٰ کا دامن چھوڑو گے تو پھر پیسے دو۔ اللہ اکبر، حضرت مقداد کے بھی قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ تو مر جائے پھر بھی میں اللہ کے حبیب کا دامن اور چھوڑو پیسے، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ قربانی کرنے والے صحابہ، غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے۔ اس میں ایک طرف ماموں ہے کفار کی طرف سے اور ادھر بھانجا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس بھانجے عمر کے ہاتھوں ماموں قتل ہوتا ہے۔ ایک طرف سگا بھائی ہے، عجیب صورتحال ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا بھائی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی انہیں لینے کے لیے آیا، حضرت زید بن حارثہ کا بھائی لینے کے لیے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں جبلہ بن حارثہ اس کا نام ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ زید کو لے جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید سے پوچھ لو اگر وہ جانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کے سارا خاندان، آبا و اجداد اس کے یہاں ہونے کی وجہ سے بہت صدمے میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اگر یہ حضور نے فرمایا جانا چاہتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ تو حضرت زید نے جو جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا واللہ لا اختار علیک احدا، اے پیارے اللہ کی قسم ہے میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پسند نہیں کر سکتا، سارے رشتے آپ پر کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت اس کیفیت کے ساتھ احد میں جب نقشہ بدل گیا جنگ کا، تو
9 صحابہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، ان میں سے 7 انصاری ہیں، 2 مہاجر ہیں، 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ اور ابو دجانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، پشت دشمن کی طرف ہے، چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ پشت اس لیے کی تاکہ جتنے تیر آئیں میری پشت حضور کے لیے ڈھال بن جائے۔ سعد بن ربیع وہ بھی انہی میں سے ہیں، 70 زخم آئے جسم پر۔ انس بن نضر صحابی ہیں، 80 زخم آئے، شہید ہو گئے۔ اتنا بھی نہیں تھا کہ ان کی لاش کو پہچانا جا سکے، بہن نے ہاتھ کے دل سے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ زید بن ثابت جب رخصت ہو رہے ہیں، زید بن ثابت سے انہوں نے کہا، سعد بن ربیع نے، کہ دیکھو میں تو جام شہادت نوش کرنے والا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب سے یہ کہہ دینا کہ مدینے والوں نے آپ سے وفا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ انصاری ڈھال بن کے کھڑے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں کندھے پر ہے، آپ کبھی کبھی سر اٹھا کے کفار کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک جملہ کہا، بے ابی انت و امی لا تشرف، اے پیارے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ بار بار اپنا رخ انور اٹھا کے مت دیکھیے، یصیبو کا سہم من سہام القوم، کہیں ان کی طرف سے کوئی تیر آ کر آپ کو نہ لگ جائے۔ نحری دون نحرے کا، میں نے اپنی رگے جان آپ کی رگے جان کے آگے رکھ دی۔ حضرت عمارہ ابن سکن صحابی ہیں، عمارہ ابن یزید ابن سکن زخمی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابن سکن کو تلاش کرو کہاں ہے۔ صحابہ تلاش کرتے کرتے آئے، دیکھا چہرہ خاک سے ہٹا ہوا ہے، آخری سانس لے رہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ابن سکن، جام شہادت تم نوش کرنے والے ہو، کوئی تمہاری آرزو ہو تو ہمیں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بس ایک ہی آرزو ہے، مجھے اٹھا کے حضور کے پاس لے جاؤ اور میرے رخسار حضور کے قدموں کے ساتھ لگاؤ۔ میرے رخسار حضور کے قدموں کے ساتھ لگے ہیں، میں اس حال میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ میرے رخسار حضور کے قدموں کے ساتھ ہو اور میرا سانس اس طرح سے نکلے کہ میری آنکھیں حضور کے چہرے انور پر ٹکی ہوئی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ ایسے ہی ہوا، مطلب ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن کام سارے وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے روکا ہے۔ آپ کے خود کی کڑیاں چبھ گئی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکالنا چاہتے تھے وہ کڑیاں، تو حضرت ابو عبیدہ نے قسم دے کے کہا
کہ دیکھیں آپ کو قسم ہے اللہ کی، آپ مجھے نکالنے دیں یہ کڑیاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نکال لو۔ پہلی کڑی نکالی، ایک دانت شہید ہو گیا۔ دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت شہید ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہے، اوہ اللہ اکبر۔ عروہ ابن قیس ثقفی، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کا نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھنے کے لیے آیا۔ عرب کا یہ مزاج تھا کہ جب بات کرتے تھے نا تو ایسے ایسے ہاتھ کر کے بات کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ اس مزاج ہے۔ وہ عروہ ابن قیس ثقفی بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا۔ اس کا بھتیجا صحابی ہیں حضرت مغیرہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کے طور پر پیچھے کھڑے ہیں، اور تلوار کے دستے پر ان کا ہاتھ سخت ہو جاتا ہے جب اس کے ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف پڑتے ہیں۔ جب بار بار اس کا ہاتھ بڑھتا ہے تو حضرت مغیرہ جو بھتیجے ہیں انہوں نے یہ جملہ کہا، اخر یدک عن لحیت رسول اللہ، اے خبردار میرے حبیب کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ پیچھے کر، وَأَلَّا أَتَّصِلَ إِلَيْكَ، اگر ہاتھ پیچھے نہیں کرے گا تلوار سے تیرا ہاتھ کاٹ دو۔ عقیدت ہے، محبت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے جو قرآن کریم میں سٹیپس بیان کیے، آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ایمان لاؤ اللہ کے حبیب پر، ان کی عزت اور ادب کرو اور ان کے دین کی نصرت کرو اور پیروی کرو اس نور کی جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ اگر تم پیروی نہیں کرتے تو پھر تمہارا دعویٰ محبت کا جھوٹا ہے۔ لہذا ہم عہد کرتے ہیں، اجتماع میں زیادہ وقت نہیں ہوتا بات کرنے کا، لیکن میں تکرار کروں، اس بات کا دہرا دوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات، دیے ہوئے طرز حیات اور تہذیب نبوی کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ زور سے کہہ۔ وہ نظام حیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی میں ہماری فلاح ہے، اس میں ہماری نجات ہے۔ مغرب اپنی تہذیب کو ہم پر مسلط کرنے کے لیے ہماری حیا پر مبنی تہذیب کو ہم سے خریدنا چاہتا ہے۔ یہ جتنے ہورڈنگ بورڈز ہیں، عورت کو اشتہار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور جو تاجر، جو فیکٹری آنر اور مل آنرز اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کے ننگے جسم کا سہارا لے رہے ہیں، ان میں اور اس بازار میں بیٹھے ہوئے دلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی اس عورت کا جسم بیچ رہا ہے، یہ بھی عورت کا جسم بیچ رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ اپنے بچوں کو جو روزی کھلا رہے ہو، عورت کے ننگے جسم کے سہارے اسے بیچ رہے۔ مغرب اپنی تہذیب مسلط کرنا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں
حق پر ثابت قدم رہیں گے. کیا خیال ہے؟ کہہ دو. اور تیسرے یہ کہ حق کی بالادستی میں، حق کی بالادستی کی محنت میں کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے. اپنی روایات اور اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز ان پر ثابت قدم رہیں گے. حیا ہماری قدر ہے، دائمی ویلیوز میں سے ہے. اس کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی مذمت، اس سے نفرت کم از کم درجے میں ایمان کا کم از کم درجہ ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ جنہوں نے تھوک دی ہے اپنی تہذیب، ہم اسے کیوں چاٹیں؟ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ ہم پر سائے گنبد خضرا کل بھی تھا اور بتلائیں ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آخر دعوانا